قلب کی زنگ لگنا ہے، اس کی جو سیاہی ہے، دل کا سیاہ ہو جانا ہے، اس کے علاج کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد ہو۔ دل کا زنگ دور ہونے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا خوف، ماشاءاللہ، اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، یہ سب سے بڑی وہ عظیم چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اب یہ کس پہلو کے اندر یہ واضح ہوں، یعنی کس پہلو میں ان پر عمل ہو، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس پہلو سے سامنے آئے، صحیح، تو اس زنگ کو واضح طور پر دور کرنے میں وہ مدد کرتی ہے۔ محبت کا اصل مفہوم تو ہوتا ہے قلب کا میلان، صحیح، دل مائل ہے، اس کا نام محبت ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا خوف وہ کس صورت میں ظاہر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی صورت میں ظاہر ہو، تو زنگ کو دور کرنے کے اندر بہت عمل دخل رکھتی ہے۔ صحیح، اس میں جو مین چیزیں ہیں، اس میں پہلے نمبر پر تو قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ ماشاءاللہ، قرآن پاک کی تلاوت ہو تدبر کے ساتھ، یعنی غور و فکر کے ساتھ، سمجھ کر، صحیح، اور اس کے ظاہری باطنی آداب کے ساتھ، یعنی آداب سے مراد جو اس کے شرعی احکام ہیں وہ بھی، اور اس کے ساتھ جو اس کے مستحب آداب ہیں، کہ اسے تلاوت کرتے ہوئے پوری توجہ قرآن پاک کی طرف مائل ہو، کلام الہی کا تصور کرتے ہوئے آدمی پڑھے، اور یوں پڑھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہے، اور قرآن پاک کی نورانیت اس کے دل میں داخل ہو رہی ہے، قرآن پاک کا نور جو ہے اس کے دل کے زنگ کو دھو رہا ہے۔ ان تصورات کے ذریعے پھر جب سمجھتے ہوئے پڑھے گا ماشاءاللہ، تو اب دل کا زنگ جو ہے بہت تیزی کے ساتھ دور ہوتا ہے۔ اسی طرح ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہو ساتھ فکر کے، یعنی فکر اس کے اندر کیا ہو، تفکر اس کے اندر کیا ہو، اللہ کی یاد ایک تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ہو، ماشاءاللہ، یعنی بے توجہی اور غفلت کے اندر نہ ہو، بلکہ بطور خاص اللہ کی محبت کو مستحضر کرتے ہوئے، یعنی ذہن میں لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس طرح کے جتنے بھی اذکار ہیں۔ تو ذکر اللہ ہو اللہ تعالیٰ کی محبت کو یاد کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے، یہ ذکر اللہ جو ہے یہ دل کا زنگ بہت تیزی کے ساتھ دور کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، پھر اس کے ساتھ موت، قبر، آخرت، یہ تین چیزیں وہ ہیں کہ جو زنگ دور کرنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہیں۔ آدمی موت کو یاد کرتا ہے، اس کا دل نرم پڑتا ہے، بے شک، قبروں کو دیکھتا ہے، دوسروں کی موت کو یاد کرتا ہے، اپنی قبر کو یاد کرتا ہے، قبر کے اندر جانے کو یاد کرتا ہے، بدن کی بوسیدگی کو یاد کرتا ہے، اس سے دل نرم پڑتا ہے، آخرت کے معاملے کو یاد کرتا ہے، آخرت کے حساب کتاب کو یاد کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیشی اور حاضری کو یاد کرتا ہے، نامہ اعمال کے دیے جانے کو، قیامت کی گرمی کو، پل صراط سے گزرنے کو، وہاں کا ماحول ہوگا اس کو، جب ان چیزوں کو یاد کرتا ہے تو اس سے دل نرم پڑتا ہے، دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ بے شک، پھر ایک بہت بڑی چیز دل کا زنگ دور کرنے کے لیے جو پریکٹیکلی جو ہے شاید بہت ہی زیادہ مؤثر ہے، وہ ہے اچھی صحبت۔ ماشاءاللہ، اچھی صحبت جو ہے یہ دلوں کا زنگ ایسا دور کرتی ہے کہ بعض اوقات ایک اچھی صحبت، یعنی ایک اچھی نشست جو ہے یہ آدمی کی زندگی بھر کے زنگ کو دور کر دیتی۔ اللہ اکبر، جیسے آپ کے سامنے بیسیوں بلکہ سینکڑوں ایسے واقعات ہوں گے کہ جیسے دعوت اسلامی کے اجتماع کے اندر شرکت کرتے ہیں یا کوئی قافلے کے اندر سفر کرتا ہے، تو وہ ایک نشست ہوتی ہے، وہ ایک سفر ہوتا ہے، لیکن اس سے اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ بے شک، وہ دل کی دنیا بدلنا اصل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ زنگ ہوتا ہے جو دور ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، اور دل کے اندر وہ نرمی اور وہ چمک اور وہ روشنی اور وہ نور پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کے ذریعے فوراً وہ متوجہ الی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور نیکیوں کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔